course. دیکھیں اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ اس بارے میں قرآن مجید نے بہت واضح کہہ دیا کہ ہر مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے، چاہے وہ پہاڑ ہوں، چاہے وہ درخت ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، کچھ بھی ہو، وہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ. تو پہلی بات تو یہ کہ تمام اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. اب سوال یہ کہ وہ سجدہ کس طرح کرتے ہیں؟ کیا وہ اس طرح سجدہ کرتی ہیں جس طرح انسان سجدہ کرتے ہیں؟ ان کے لمز ہوتے ہیں، آپ نے خود دیکھا ہے کہ درختوں کس طرح سجدہ کرتے ہیں. کیا آپ نے کبھی پہاڑ کو دیکھا وہ اس طرح سجدہ کر رہے ہیں؟ تو کیا آپ یہ ازیوم کر رہے ہیں جب وہاں پہ آپ اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں اور آپ اس پہ اعتراض نہیں کرتے حدیث پہ، لیکن یہاں پہ آپ کو سورج جو ہے وہاں پہ آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ سورج کو اب ذرا اس کے کوئی لمز ہونے چاہیے، اس کو جھکنا چاہیے اور تب جا کے سجدہ کریں؟ ایسی بات نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ کہ ہر چیز کے سجدے کرنا کا طریقہ یہ اللہ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. پتھر بھی، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے. تو جب تم تسبیح نہیں سمجھ سکتے، ان کی عبادت نہیں سمجھ سکتے، تم ان کے سردوں کو بھی سمجھ نہیں سکتے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ زیوم کر رہے ہیں کہ آپ کو یعنی سردے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جا کے اس طرح پروسٹریٹ کرے، معذرت کے ساتھ یہ اس کا مطلب نہیں. یہ دو تین چیزیں اگر آپ سمجھیں تو اس کے بعد آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. دیکھیے اللہ کا جو عرش ہے نا، اس نے پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، ایک قبے کی طرح، ایک چھت کی طرح. اور کوئی بھی چیز، ہمارا ایمان ہے، کوئی بھی چیز اس کے احاطے سے باہر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہر چیز اس کے اندر ہے. تو سورج نے رہنا ادھر ہی ہے، اس نے کہیں ادھر ادھر نہیں جانا، بلکہ وہ اس کے اندر ہی ہے. یہ دوسری بات سمجھنے والی. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب واقعی اگر ایسا ہی ہے، سورج ادھر ہی ہے اور کہیں اس کے باہر نہیں ہے اور پھر ادھر جاتا نہیں ہے، تو پھر یہ کیا مطلب ہوا کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ اللہ کے رسول نے خود پوچھا صحابی سے. تو بات یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور ذرا بیسک انڈرسٹینڈنگ سمجھیے، جو اسلوب بیان جس کو ہم کہتے ہیں، قرآن کا بھی اور ہر دنیا میں یہی چلتا ہے. دیکھیے قرآن مجید یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے آڈینس سے گفتگو کرتے تھے نا، تو اس لینگویج میں گفتگو نہیں کرتے تھے کہ جو سائنٹیفکلی ایکوریٹ ہو. ایون سائنٹسٹ بھی جو ہے، جب وہ سائنٹیفک پیپرز پڑھتے ہیں یا ایون وہ اکیڈیمک لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اس طرح لینگویج بول ہی نہیں سکتے کہ جو ایگزیکٹلی سائنٹیفکلی ایکوریٹ ہو. ورنہ تو مثال کے طور پہ آپ دیکھیں سن رائزنگ اینڈ سن سیٹنگ جو ہے، یہ ہر بندہ بولتا ہے، ایون سائنٹسٹ بولتا ہے، دنیا کا ایک یونیورسل فینومینا جو ہم بولتے ہیں. حالانکہ کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ ایکچوئل میں سن رائز ہو رہا ہے اور سن سیٹ ہو رہا ہے جس طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے. لیکن دنیا ساری بولتی ہے، لیکن ہم وہاں پہ اعتراض نہیں کرتے. ہم میں سے کسی نے آج تک یہ نہیں اٹھا کسی سائنٹسٹ سے پوچھا بھائی تم نے سن رائز اور سن سیٹ کیوں کہا ہے، لیکن یہاں پہ جیسے ہی قرآن مجید کو اس طرح کی بات کر دیتے ہیں، ہمیں فوراً اعتراض ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ لینگویج بول رہا ہے کامن مین کی. ٹھیک ہے، قرآن مجید اس طرح کمیونیکیٹ کر رہا ہے جو ایک بندے کو سمجھ آ جائے، مجھ جیسے اور آپ جیسے بندے کو. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آڈینس ایک بدو لوگ تھے، عام سادہ فہم لوگ تھے، جن کو آپ نے بتانا تھا یہ سورج کہاں جائے. ان کے نزدیک سورج نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی علم تھا کہ سورج جو ہے اگر یہاں پہ سن سیٹ ہو رہا ہے تو وہ کسی اور جگہ رائز ہو رہا ہے.